إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ ذوالجلال نے انہیں دیے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سو تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی کرنے والے جھکنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قربانی اور اس کے احکام و مسائل ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کل یوم عرفہ ہے، پرسوں یوم نحر، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل ایام یوم نحر اور یوم قرہ ہے، یعنی 11 ذوالحجہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قربانی کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کیا جائے، نزدیکی حاصل کی جائے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، ہر چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ لیکن ان ایام مبارکہ میں نیک اعمال میں ایک صالح عمل جانوروں کی قربانی ہے جس سے اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا یہ متقین لوگوں کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
فرمایا میرے حبیب اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نماز میں اللہ ذوالجلال خشوع خضوع عاجزی اور انکساری اور نماز صرف اللہ ذوالجلال کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری قربانیوں کو بھی اللہ ذوالجلال قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی، جیسا کہ تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کوئی صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پہلی امتیں اور کافر لوگ بھی قربانی کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ آج کے درس میں جیسا کہ قربانی کے احکام و مسائل کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، فرمایا ہم اس دن یعنی عید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ثم نرجع فننحر، پھر لوٹ کر ہم قربانی کریں گے۔ فمن فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کیا ہماری سنت کو اس نے پا لیا، پہلے عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی۔ فرمایا ومن ذبح قبلہ فانما هو لحم قدمہ لأہلہ، لیکن اگر کسی نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو فرمایا اس نے وہ گوشت اپنے گھر والوں کے لیے کیا۔ فرمایا لیس من النسک فی شیء، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے غلطی سے جان بوجھ کر عید نماز سے پہلے قربانی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے کیونکہ اس کی قربانی نہیں کی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو نسک کہتے ہیں، نسک کا معنی قربانی ہے، مگر میرے بھائیو دوستو، بدقسمتی سے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن دان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور واضح حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نسک سے مراد تو زندگی کے طور طریقے ہیں، زندگی کے طور طریقے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نسک سے مراد قربانی کی ہے، اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ جناب قربانی واجب ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ کے صحابہ نے قربانی کی۔ پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں جناب میں پوچھتا ہوں کیا قربانی واجب ہے؟ فرماتے ہیں اتعقل ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، فرماتے ہیں تجھ میں کچھ عقل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کی اور تو بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے۔ علماء نے کہا قربانی واجب نہیں مگر سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لن یضحی فلم یضح فلا یحضر مصلانا، جو شخص طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور آپ نے فرمایا یہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال مدینے میں رہے، آپ قربانی کرتے تھے، میں بھی قربانی کرتا ہوں۔
اسی طرح اللہ ذوالجلال نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے، بہیمۃ الانعام، وہ 4 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ، بکرا، دمبا، بھیڑ، بکرا، اونٹ اور گائے، پھر ان کے نر اور مادہ، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے رہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قربانی صرف انہی جانوروں کی کرنی چاہیے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج نیا دور ہے، نئے لوگ ہیں، نئی تحقیقات کرتے رہتے ہیں، کوئی بھینس کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ لہذا ہمیں بھی، چونکہ یہ گائے متوفر ہے، عام ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، مگر چونکہ گائے متوفر ہے، بھیڑ بکری متوفر ہے، اونٹ متوفر ہے، ان کے نر مادہ کی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، ہر نیک عمل کے لیے 2 چیزوں کی شرط ہے۔ سب سے پہلے وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جن حاجی صاحب نے بڑا دمبا لائے ہیں، بڑی گائے لائے ہیں، کتنے لاکھ کی لائے ہیں، اگر یہ بات آ گئی تو میرے بھائیو وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ لہذا عمل قربانی کرنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت ہو کہ اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہو، اور دوسری بات وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بارے میں بھیڑ کا بکرا جزا سے کم نہیں ہے۔ جزا بھیڑ کا وہ بکرا ہے جزا بھیڑ کا وہ بچہ ہے جو 1 سال کا ہو، 1 سال سے کم اگر بھیڑ کا بچہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح بکری جو 1 سال سے کی ہو کر دوسرے سال میں ہو جائے، گائے جو 2 سال سے تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اونٹ جو 4 سال کا ہو کر 5ویں سال میں داخل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، فرمایا دانتا جو 2 دانتا جو ہے اس کے علاوہ قربانی نہ کرو۔ ہاں اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو جزا فتذبحوا جزحۃ من الضان، تو جو بھیڑ کا جزا 1 سال کا بچہ ہو وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جزع یوفی بما یوفی بہ سنیہ، فرمایا بے شک 1 سال کا دمبا اس چیز کی کفایت کر جاتا ہے جس سے 2 دانتا کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، قربانی صرف اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ کسی قبر کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی تھان کے لیے یا کسی شخصیت کے نام پر اگر مشہور کی جائے تو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا بے شک ہم نے تم پر حرام کیا مردار، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، کہا جائے یہ فلاں قبر کے لیے بکرا ہے، فلاں کے نام کا بکرا ہے، یہ فلاں کے نام کی امام جعفر کے کنڈے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ ذوالجلال کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح لوگ جو قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پر جا کر پیسے ڈالتے ہیں، عرس پر دودھ وغیرہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، اور یہ حرام کام ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ لہذا مقصود یہی ہو میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح صحابی فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کنا نسمن الاضحیٰ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنونہ، فرمایا ہم مدینہ میں جانوروں کو خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے، اسی طرح عام مسلمان بھی قربانیوں کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کی عیب اگر کسی جانور میں پائے جائیں یا ان میں ایک عیب پایا جائے، فرمایا وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ العورہ بین عورھا، اگر وہ جانور بھینگا ہو یا چشم ہو یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہو، بیمار ہو اور اس کی بیماری نظر آتی ہو، والعرجہ بین ضلعھا، لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہوتا ہو، اور اسی طرح وہ جانور جو اتنا بوڑھا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو، اسی طرح جانور کا نہ ہی کان کٹا ہوا ہونا چاہیے نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے، البتہ خصی جانور عیب نہیں ہے۔ حضرت براء کی حدیث سے 4 قسم کے عیوب کا پتہ چلتا ہے، ان سے مشابہ یا اس سے سنگین عیب جانور کی قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ مثلا جانور مکمل اندھا ہو، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، ہاں اگر معمولی عیب ہو، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح یہاں شرکے والے کانوں میں سوراخ کر کے کاٹ ڈالتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا عیب جو جانور کے جمال و کمال اور منفعت کے منافی ہو، معمولی عیب کی معافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ہم جانوروں کی آنکھوں کو دیکھ لیا کریں، والعذن وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِعَوْرَةٍ، اور ان کے کانوں کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔ اسی طرح ہم ایسا جانور ذبح نہ کریں جو اندھا ہو، ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقا ولا خرقا، اور ایسا جانور جس کے کان آگے سے یا پیچھے سے کٹ کر لٹک گئے ہوں، یا کان لمبائی یا چوڑائی میں کٹے ہوں، یا جس میں سوراخ ہو۔ نقص یہ ہے کہ کان لمبے طور پر کٹا ہو، تھوڑا سا کٹا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عذبہ جانور وہ ہے جس کا کان آدھا یا آدھا سے زیادہ کٹا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا کٹا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگر پورا تھن بھی کٹا ہو وہ بھی عیب ہے۔ اسی طرح 2 جانور اور اگر خارش زدہ جانور ہو وہ بھی عیب ہے، لہذا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح قربانی کے کچھ آداب ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ چھری کو جانور کے سامنے ہی تیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے بکری کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا تھا اور سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افلا قبل ھذا، تو نے پہلے چھری کو تیز کیوں نہیں کیا؟ او تريد ان تميتها موتا، کیا تو چاہتا ہے اس کو کئی مرتبہ مارے؟ لہذا چاہیے کہ پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک جانور کو ذبح کیا، اس کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس جگہ کو صاف کر کے پھر دوبارہ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر نہیں کر سکتا تو کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، کسی کو کہہ سکتا ہے۔ عورت بھی اگر ذبح کرنا جانتی ہے وہ بھی اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ جانوروں کو ذبح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا منگوایا، اس کے ٹانگیں سیاہ تھی، پیٹ بھی سیاہ تھا، آنکھوں کے گرد بھی ہلکے سیاہ تھے، چنانچہ وہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا عائشہ چھری لاؤ، اسے تیز کرو، اور پھر آپ نے اس کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، اور آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ اس جانور کو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم من کا والا کا، یا اللہم تقبل من فلان، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
هذا حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل من. یہ دعائیں پڑھنی چاہیے میرے بھائیوں دوستو. اسی طرح انسان قربانی کے جانوروں کو قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو بھی دے، غریبوں مسکینوں کو بھی دے. اگر کچھ بچ جائے اسے ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ غریبوں مسکینوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے. قربانی کی کھالیں انسان اگر چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، کوئی چیز بنانی ہو مصلی وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن قربانی کی کھال کو بیچنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کی کھال کو بیچا اس کی قربانی منظور نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایک جانور خریدا ہے پھر اس سے اچھا آپ کو قربانی کا جانور مل گیا ہے تو پہلے کو فروخت کر کے دوسرا خریدا جا سکتا ہے. اگر قربانی کا جانور خریدا گیا اور وہ زخمی ہو گیا یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کی جائے. ہاں ایک بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اگر اس کے پاس اور ہمت نہیں ہے وہ اسی کو قربانی کر لے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی قربانی سے بہتر یہ ہے غریبوں مسکینوں کی مدد کر لی جائے. بھائی غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا صدقہ ہے اور یہ کرنی چاہیے، لیکن قربانی یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، میرے حبیب نماز بھی پڑھیے قربانی بھی کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کا حکم دیا. لہذا آپ کا وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے جو کسی غریب مسکین کو آپ نے دیا، لیکن قربانی کے خیر اور قربانی کا اجر اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اسی طرح ذبح کرنے والے قصاب کو مزدوری دینی چاہیے، اسے قربانی میں گوشت یا کوئی چیز نہیں دینی چاہیے. اور میرے بھائیوں اسی طرح جو شخص جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے وہ قربانی کرنے کے بعد کاٹ سکتا ہے. اور جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور اس میں دل میں خواہش بھی ہے، اللہ ذوالجلال اگر اس نے اپنے ناخن اور بال نہیں ترشوائے چاند دیکھنے کے بعد اللہ اسے بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح میرے بھائیو دوستو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے گھر کے جتنے لوگ ہوں سب کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، سب کی طرف سے ایک ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا چاہیے. یہ حالانکہ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کا سربراہ ایک بکری ذبح کرتا تھا، خود بھی کھاتے، رشتہ داروں کو بھی دیتے اور لوگوں کو بھی دیتے. یہاں تک کہ یہی چلتا رہا، پھر لوگوں کے اندر فخر آ گیا، تکبر آ گیا، جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. اسی طرح گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 اور 10 حصے ہو سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو دوستو میت کی طرف سے قربانی اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے حج، صدقہ اور قربانی کرنی جائز ہے. میرا بھی اسی طرح رجحان ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح میرے بھائیو دوستو عید کے دن انسان، عید الاضحیٰ کے دن انسان بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف جائے، نماز پڑھنے کے بعد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا کرتے تھے. اور قربانی کے ایام عید الاضحیٰ کا ایک دن اور ایام تشریق وہ دن ہیں جن میں حجاج کرام منا میں کنکریاں مارتے ہیں، وہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے. اور یہی ایام جو ہیں یہ قربانی کے ہیں. انسان کو چاہیے کوشش کرے پہلے دن ہی کر لے، اگر نہیں کر سکتا دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور پھر 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے کر لینی چاہیے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکم
الحاکمین، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین بس ایک قربانی طلب نہیں کرتا بلکہ کئی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی قربانی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کی قربانی دیں، برادری، رشتہ دار اور ان کے رسم و رواج کی قربانی دیں، مگر ہماری حالت یہ ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، برادری، قبیلے، رشتہ داروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے تمام پوری کی پوری زندگی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا ہم سے مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری موت آئے تم اللہ کے فرما بردار ہو کر مرو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جیسا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی، جانوروں کے کان، ان کی آنکھیں وغیرہ دیکھ لینی چاہیے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اگر نقص ہو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دلوں میں دیکھیں، اپنے سوچیں کیا ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنے عیب ہیں۔ جانور کی قربانی تو نہیں ہوتی، کیا ہمارے وہ اعمال قبول ہوتے ہیں؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو دیکھے، جھانکے، جہاں جہاں کہیں جھول ہو، جہاں جہاں کمی ہو، اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بھائی انعام اللہ کی اہلیہ بیمار ہیں، اسی طرح ام سعد، ام عمران کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اللہ غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مال جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔